اور عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ صدر ایشین کرکٹ کونسل کا ایشیا کپ کی تاریخوں کا اعلان۔ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک یو اے ای میں ہوگا، ایسا کہنا ہے محسن نقوی کا۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، صدر ایشین کرکٹ کونسل کا ایشیا کپ کی تاریخوں کا اعلان سامنے آیا۔ محسن نقوی کے مطابق ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک یو اے ای میں کھیلا جائے گا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ایشیا کپ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا۔ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک یو اے ای میں ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے محمد علی ناصر سے۔ جی علی ناصر بتائیے گا۔ جی بالکل، ایشیا کپ کے حوالے سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور صدر ایشین کرکٹ کونسل جو کہ محسن نقوی ہے، انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ ایشیا کپ یو اے ای کے اندر ہی ہوگا، اور ایشیا کپ کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے ایکس پر پیغام جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 9 سے 28 ستمبر تک ایشیا کپ کی تاریخ ہوگی۔ مزید تفصیلی شیڈول کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم بھی ایشیا کپ میں حصہ لے رہی ہے۔ بھارتی حکومت نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو اجازت دے دی ہے ایشیا کپ میں کھیلنے کے لیے۔ اس کے بعد ہی محسن نقوی نے یہ ایکس پر پیغام جاری کیا ہے۔ تفصیلی شیڈول کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ فی الحال چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے 9 ستمبر سے 28 ستمبر تک کی تاریخ جو ان سے بتائی ہے، تو تفصیلی شیڈول کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ جی اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا، اس سے پہلے یہ کہاں منعقد کیا جانا تھا اور اب یہ تبدیلی کس طرح کی واقع ہوئی؟ جی بالکل، اس سے پہلے کیونکہ پاکستان کے اندر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہو رہی تھی، تو بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کیا تھا، تو پھر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت یہ ہوا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے جو میچز ہوئیں گے وہ کسی نیوٹرل مقام پر ہوئیں گے۔ ایشیا کپ کو ہوسٹ بھارت ہی کر رہا ہے، لیکن پاکستان اور انڈیا کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے میچز جو ہیں وہ کسی نیوٹرل مقام پر ہوں گے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ یو اے ای اور ابو ظہبی کے اندر کھیلے جائیں گے۔ یو اے ای اور دبئی اور ابو ظہبی یہ 2 مقامات ہیں جہاں پر ایشیا کپ کے میچز ہوئیں گے۔ 9 ستمبر سے 28 ستمبر کی تاریخ تک یہ رکھے گئے ہیں۔ مزید تفصیلی شیڈول کا اعلان جلد کیا جائے گا، کون سی ٹیم کس کے خلاف پہلے کھیلے گی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل 8 ٹیمیں اس کے اندر کھیل رہی ہیں۔ پاکستان ہے، بھارت ہے، انڈیا ہے، ہانگ کانگ ہے، بنگلہ دیش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی ٹیمیں اس کے اندر شامل کی گئی ہے۔ یو اے ای اور جو ہانگ کانگ کی ٹیم ہے وہ پہلی باری ایشیا کپ کے اندر شامل کی گئی ہے۔ ٹوٹل 8 ٹیمیں ایشیا کپ کے اندر مد مقابل ہوئیں گے۔ یو اے ای کے اندر کھیلا جائے گا، دبئی اور ابو ظہبی 2 مقامات ہیں جہاں پر کھیلا جائے گا۔ 8 ستمبر سے 28 ستمبر تک یہ کھیلا جائے گا، جو کہ دبئی اور ابو ظہبی میں ہوگا۔ جی یہ بھی بتائیے گا کہ اس حوالے سے شیڈول کے ساتھ ساتھ کیا آئندہ کی جو ٹیمز ہیں اس کے حوالے سے بھی اناؤنسمنٹ متوقع ہے؟ جی بالکل، موسٹ پروبیبلی یہی چانس ہے کہ سوموار کے روز تفصیلی شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ فی الحال چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جانب سے ایکس پر یہ پیغام دیا گیا، اور انہوں نے ایشیا کپ کے حوالے سے کنفرم کر دیا ہے کہ ایشیا کپ یو اے ای کے اندر ہی ہوگا، اور 8 ٹیمیں ٹوٹل کھیل رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، پاکستان ہے، بھارت ہے، یو اے ای ہے، افغانستان ہے، ہانگ کانگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں۔ ہانگ کانگ اور یو اے ای کی ٹیم پہلی باری ایشیا کپ کے اندر نظر آئے گی۔ بہرحال یہ کنفرم کر دیا گیا کہ ایشیا کپ ہوگا، اور اس کے سوموار کے روز تک تفصیلی شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا ایشیا کپ کے حوالے سے۔ جی ناصر ساتھ رہیے گا، حسنین لیاقت اینکر پرسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنین بتائیے گا، ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان کیا گیا، یو اے ای میں جو ہے یہ ایشیا کپ کھیلا جائے گا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ وہی ہے کہ انڈیا کی جانب سے پہلے اعتراض کیا گیا تھا پاکستان میں کھیلنے کے، جس کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان کی جو کولیبوریشنز ہے اس میں کوئی کامیابی ہوئی ہے؟ دیکھیں اعتزاز صاحب، یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے موقف کی جیت بھی ہے اور ہمارے صبر کی جیت بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا کی جانب سے کسی قسم کا بھی اس طرح کی پروپیگنڈا جب سامنے آتا تھا تو اس کو ہمارا میڈیا نہ صرف رپورٹ کرتا تھا، بلکہ ہمارا میڈیا ہی یا پھر ہمارے جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس وقت لوگ موجود ہیں وہ ان کو اس کے حل بتانا شروع کر دیتے تھے۔ ہوا اس دفعہ بھی یہی کہ انہوں نے بولا کہ انڈیا ایشیا کپ میں نہیں آئے گا، ان کے میڈیا نے پروپیگنڈا سٹارٹ کیا، لیکن محسن نقوی صاحب فرم رہے اور انہوں نے کہا نہیں، میں ایشین کرکٹ کونسل کا صدر ہوں اور میں ایشیا کپ کرواؤں گا اور ہر صورت میں کرواؤں گا، اور ان کا جتنا بھی پروپیگنڈا تھا اس کو کامیاب نہیں ہونا دیے گا۔ اور یہ ایشیا کپ کا انعقاد اور ڈیٹس کا آنا، میرا خیال ہے کہ یہ اٹسیلف بہت بڑی ایک جیت ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی، ایشین کرکٹ کونسل کی، اور اس میں جو ایک بہت لمبے عرصے سے ایشیا کپ میں جو انڈیا کی اجاراداری چل رہی تھی، میرا خیال ہے کہ اس کو بھی کافی ٹھیس پہنچے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب جے شاہ ہوتے تھے تو ہائبرڈ فارمولا بھی انہی نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور آج انفارچونیٹلی کہ گھر میں یہ ٹرافی ہونی تھی، لیکن اب کیونکہ پاکستان وہاں پہ نہیں جائے گا تو ساری کی ساری ٹرافی ہم یو اے ای میں اور یو اے ای کے 2 وینیوز ہے، دبئی اور ابوظہبی میں دیکھیں گے، تو اٹس اے ویری بگ ون فار پاکستان کرکٹ۔
अच्छा, इस हवाले से भी बताइएगा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आपने कहा जहां पे ज़ाहिर है शेड्यूल के हवाले से एक बड़ी कामयाबी है, दीगर कामयाबियां भी मुतवक्के हैं, क्या ऐसी कोई इस्लाहात हुई हैं? देखिए एतजाज साहब, ये आपका सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन है कि दीगर कामयाबियां मुतवक्को हैं या नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो उससे आप तवक्को तब लगाएंगे जब आपकी टीम की कारकर्दगी अच्छी होगी। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हमारी टीम की जो कारकर्दगी है वो इतना ज्यादा उसमें तसलसल नहीं है। ऊपर अगर मोहसिन नकवी साहब काफी अरसे से बैठे हुए हैं, तो मोहसिन नकवी साहब को ये भी चाहिए कि नीचे भी कोचेस को थोड़ा सा लॉन्ग रन दें, प्लेयर्स को थोड़ा सा लॉन्ग रन दें। हम बहुत ज्यादा चेंजेस देख रहे हैं, कभी आपका हेड कोच चेंज होता है, कभी आपका बॉलिंग कंसल्टेंट चेंज होता है, कभी आपका बैटिंग कंसल्टेंट चेंज होता है, फिर उसके बाद टीम में आप बहुत ज्यादा रद्द-बदल करते हैं। तो अगर आप टीम को टाइम देंगे, अपनी पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट है उसको टाइम देंगे, तो डेफिनेटली आपकी टीम में भी इतना दमखम है कि रिजल्ट प्रोड्यूस वो कर सकती है। और जब वो आपकी टीम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, जब वो बड़ी टीमों को हराएगी, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, इन टीम्स को हराएगी, तो डेफिनेटली आपकी टीम भी फिर टॉप टियर टीम बनेगी। जिस तरह आपकी क्रिकेट की डिप्लोमेसी चल रही है, उसी तरह से आपकी फिर जो है टीम की डिप्लोमेसी है, टीम की जो कारकर्दगी है, वो भी आपकी उस डिप्लोमेसी को मजबूत करेगी। तो टीम के हवाले से हसनैन क्या तवक्को की जा सकती है, क्या नाम सामने आ सकते हैं, किसकी कैप्टनसी हो सकती है? देखिए एतजाज साहब, वो तो आ चुका है वेस्ट इंडीज के लिए एक दफा फिर बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन शाह अफरीदी को, हारिस रऊफ को, इन सब को टीम में देखेंगे। ओडीआई टीम की बात की जाए, अगर T20 की है तो T20 में अभी भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वापसी नहीं कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने T20 में भी वापसी की है। सो द पॉइंट इज दैट कि अभी आपने वेस्ट इंडीज की सीरीज आपके लिए एक टेस्टर जरूर है, आपने अवे खेलना है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब ऑस्ट्रेलिया जैसे खेलती है, सो ऑस्ट्रेलिया उस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करती है कि पूरी दुनिया को चौंका देती है। उसने वेस्ट इंडीज को T20 सीरीज हो, ओडीआई सीरीज हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, उसने उसको तीनों फॉर्मेट्स में चित किया, हालांकि वेस्ट इंडीज का होम ग्राउंड था। तो आपने जब किसी छोटी अपोजिशन के खिलाफ भी जाना है, तो अब आप बड़े भारी भरकम प्लेयर लेके जा रहे हैं, तो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करने होंगे। जी बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत, बहुत शुक्रिया अली नासिर हमारे साथ मौजूद रहे।